سارا علم عربی میں آیا، سارا علم عربی میں آیا، لیکن آپ کو سن کے اتنا غصہ آ گیا کہ آپ سیدھے مسجد میں گئے اور آپ منبر پر بیٹھے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے بیان فرمایا، اور بیان میں یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ عربی زبان زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہے، انگریزی آتی ہے انگریزی ہے، جس کو فارسی آتی ہے وہ فارسی ہے، جو روم کا ہے اس کی زبان رومی ہے، روم کا اس کی زبان رومی ہے۔ آپ کو غصہ اتنا آ گیا اس بات پر کہ تم نے عربی ہونے کی وجہ سے غیر عرب پر فخر کیوں کیا؟ سننے کی بات ہے بہت، تم نے عربی ہو کر غیر عربی پر فخر کیوں کیا؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس پر تم نے فخر کیوں کیا؟ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے سامنے کیسی بھی متعطیہ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قیس اس کو، اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ ایسا کتنا بڑا جرم ہو گیا اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے، لہذا ہم نبی کی مدد کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ ہم زبان سمجھنے والے ہیں۔ کوئی اگر سوچے گا تو اپنے ناقص عقل میں سوچے گا ہاں بہتر ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر فخر کر کے اتنی بھی تقسیم امت میں نہ چاہیے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، فرمایا آپ نے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے، قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے۔ چنانچہ بعد میں قیس بن مطاطیہ اسلام سے مرتد ہوئے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ بہت ساری خیریں ہیں اس کام کے ساتھ، مگر وہ ساری خیریں ہمیں اس لیے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم بٹے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو جو مقام دیا ہے یہ بتلانے کے لیے ساری امت کو کہ ہم ساری انسانی کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں دعوت کے دینے میں کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی زبان، کوئی رنگ آگے پیچھے نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، باوجود یہ کہ نہ رنگ کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ ملک کے اعتبار سے، نہ قبیلے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ عرب میں سے یا آپ کے قریب والوں میں سے نہیں ہے۔ ملک بھی دوسرا، رنگ بھی دوسرا، زبان بھی دوسری، مگر کیا بنایا؟ مؤذن بنایا۔ حالانکہ حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا، خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا۔ حضرت علی تمنا کرتے تھے کاش میں نے
حسنین کے لیے آپ سے اذان لے لی ہوتی کہ انہیں دونوں کو آپ مؤذن بنا دیجئے. کتنا اونچا درجہ اذان کا ہے, کتنا اونچا درجہ اذان کا ہے. آپ نے جب مؤذن کے فضائل بیان کیے